سامل نیٹ ورک کے پروگرام تجزیہ کے ساتھ میں ہوں واجد نواز ڈھول۔ کاغذات نامزدگی پر اعتراضات جو داخل کروائے گئے تھے اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے آر او آفس میں اور مختلف ریٹرننگ آفیسر کے پاس۔ خاص طور پہ جو مستی کھیل گروپ کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے جو تجویز کنندہ ہیں ان حوالے سے مستی کھیل ثناء اللہ خان مستی کھیل کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہیں جو ہے غائب کر دیا گیا ہے، اور دیگر جو خبریں ہمارے ساتھ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی صاحبزادہ محمد عفیظ اللہ شاہ ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، کیا صورتحال ہے ضلع بکھر کی؟ السلام علیکم واجد بھائی، بہت شکریہ۔ واجد بھائی، کوئی عجیب و غریب صورتحال ہمیں تو نظر آ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جیسا کہ کسی جماعت سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی صحافی کا تعلق کسی جماعت یا کسی گروپ سے ہونا چاہیے۔ ہمیں نیوٹرل جو رہ کر تجزیہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو صورتحال ہے، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں تحریک انصاف کے، یا جو تحریک انصاف میں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اور اب اعلان بھی کر چکے ہیں، انہیں ان کے کاغذات مسترد تو نہیں کیے گئے، لیکن اعتراضات لگائے جا رہے ہیں۔ پھر ان کے تائید اور تجویز کنندہ کو اس طرح یعنی پکڑ کر آر او آفس کے باہر سے گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے جیسے ہم بھیڑ بکریوں کو پکڑ کر گاڑیوں میں ڈالتے ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کس محکمہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو انہیں پکڑ کر یعنی غائب کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے شاہ صاحب وہ خود ہی غائب ہو رہے ہیں، ان کے اپنے بندے ہیں اور یہ بھی یہ ممکن اداروں ہے، کو بدنام کیا جا رہا ہوں۔ یہ ممکن ہے، لیکن جن اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے ان اداروں کو وضاحت کرنی چاہیے۔ میڈیا کس لیے ہے؟ میڈیا اہم رول ادا کرتا ہے۔ جب میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آ رہی ہیں اور ان اداروں پر الزام لگ رہا ہے تو ان اداروں کو فوری طور پر اس کی تردید کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ایک خبر آئی ہے ابھی سوشل میڈیا پر کہ عرفان اللہ نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب عرفان اللہ نیازی نے سیکنڈوں منٹوں میں اس کی تردید کی، خود بھی کی، اس کے اور جو لوگ اپنے تھے آفیشیل پیج پہ انہوں نے بھی پوسٹ بھی لگائی ہے۔ تردید کی ہے کہ نہیں، میں محفوظ ہوں اور میں گرفتار نہیں ہوا۔ حالانکہ میرے مطابق آپ مطلب ہے کہ میں وکیل نہیں ہوں، قانون دان نہیں ہوں، لیکن انہیں گرفتاری دینی پڑے گی کیونکہ وہ اشتہاری ہو چکے ہیں مقدمات میں، اور جو اشتہاری ہو میرے خیال میں قانونی طور پر ان کے کاغذات نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ تردید آئی ہے۔ اسی طرح اگر محکمہ پولیس پر کوئی الزام لگ رہا ہے یا کسی اور ادارے پہ لگ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ وضاحت کریں۔ ڈی پی او صاحب کو چاہیے کہ پریس کانفرنس کریں۔ تاحال کوئی پریس کانفرنس جب سے الیکشن شروع ہوئے ہیں انتظامیہ کی طرف سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا، اور پھر بتایا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ معاملات جو ہو رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے۔ اگر کوئی اور کر رہا ہے تو انہیں پکڑا جائے۔ انہیں مقصد ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک جو آزاد ملک ہے اور یہاں جمہوریت جو اس کا نام ہے کہ ہر کوئی الیکشن لڑ سکے، پھر اگر یہ صورتحال ہے تو آپ نوٹیفیکیشن کر دیں۔ شاہ صاحب ایک بات بتائیں، بھی 8 مئی کے مقدمے میں ایک بندہ مطلوب ہے، اشتہاری ہے، وہ پیش ہی نہیں ہوا، اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کرتا، کیا وہ قانون سے ماورا ہے؟ اگر پولیس اس کے خلاف ایکشن لیتی تو اس میں پریس کانفرنس کرنے والی کیا بات ہے؟ واجد بھائی، ڈسٹرکٹ بکھر کا میں ذمہ دار ہوں کہ جی میں ڈسٹرکٹ بکھر کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو ڈسٹرکٹ بکھر سے تعلق رکھتا ہوں، یعنی ڈسٹرکٹ بکھر میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا، اور معمولی سی 2 جو ریلیاں نکلی ہیں وہ بھی انتہائی معمولی، لیکن ایف آئی آریں تو ہیں نا، ان لیکن کو تو فیس کرنا پڑے گا نا۔ ان جو ایف آئی آروں میں اکثر لوگ پکڑے گئے ہیں، اکثر لوگوں نے ضمانتیں کرا لی ہیں۔ اور پھر میرا مراد کینڈیڈیٹوں سے ہے۔ جی میں کینڈیڈیٹوں کی بات کر کینڈیڈیٹوں رہا ہوں۔ کے بارے میں کیا ان کی اشتہاری ہونے کا کوئی اشتہار لگا ہے؟ کیا ان کے بارے میں کوئی یہاں کوئی ہمیں معلومات فراہم کی گئی ہیں صحافیوں کو کہ فلاں لوگ اشتہاری ہیں، فلاں لوگ پیش نہیں ہو رہے؟ میں جو بات آپ کو سمجھا اور اداروں کو اور عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحافت جو ہے یہ اہم ستون ہے، اور صحافی کس لیے ہوتا ہے؟ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے ضلع میں کون لوگ ہیں جو اشتہاری ہیں، کون لوگ ہیں جو 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں اور مطلوب ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، عوام کو پتہ چل سکے۔ کہ غلط فہمی نہ 9 پھیلے۔ مئی کے واقعے کی تو ہر باشعور شخص، ہر محب وطن شخص، ہر محب اسلام شخص مذمت کرتا ہے۔ کون کہتا ہے 9 مئی کا واقعہ درست ہوا ہے؟ لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری دنیا تو اس میں ملوث نہیں ہے، خصوصاً ہمارا ضلع الحمدللہ پرامن ضلع ہے ہر لحاظ سے۔ شاہ صاحب یہ بھی تو دیکھیں کہ مخصوص ایریا میں یہ کارروائیاں ہیں، یعنی کہ ثناء اللہ خان مستی کھیل جو ہے مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ کے مد مقابل امیدوار ہیں،
ان کی جو وائف ہیں، ان کے جو تجویز کنندہ ہیں وہ بھی غائب ہیں. اسی طرح عرفان اللہ خان نیازی ہیں تو وہ ملک نظر عباس کھواوڑ ہیں، مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو ان کے مد مقابل جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے تجویز کنندہ غائب ہیں. تو یہ صرف مسلم لیگ نواز کے جو اینٹی لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، یہ ان کے خلاف کہیں کوئی یہ سیاسی اسٹریٹجی تو نہیں ہے، کوئی سیاسی کریک ڈاؤن تو نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو پہلے دن تمام میڈیا والے لوگ اور تمام جو لوگ ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میاں نواز شریف کو لایا گیا ہے اور جو پروٹوکول دیا گیا ہے اور جو دیا جا رہا ہے تو وہ لاڈلی جماعت ہے. یہ تو ہر بندے کی زبان پر ہے، لیکن یہ نہیں ہے ایسی بات. باقی جو آزاد امیدوار ہیں ان کے کا دو گروپ ہیں یہاں، اگر ایک مسلم لیگ کے ساتھ ہے، دوسرا آزاد بھی تو ہے. اور لوگوں کے جو منظور ہو رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے، جماعت اسلامی کے، تحریک لبیک کے، یا اور کئی جماعتیں مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں، ان امیدواروں کے اور پھر آزاد امیدواروں کے منظور ہو رہے ہیں. اور ان لوگوں کے صرف اعتراضات لگ رہے ہیں جن کے ساتھ پی ٹی آئی کا لفظ لگتا ہے. شاہ صاحب، ملک انصر اقبال چینا کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں، تو وہ آج خود پیش ہوئے ہیں یا ان کے وکلا پیش ہوئے ہیں؟ وہ خود پیش نہیں ہوئے، وہ بھی کچھ اداروں کو غلط فہمی سی ہوئی ہے، کیونکہ تحریک انصاف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ مسلم لیگ تحصیل منکیرہ کے صدر بھی ہیں اور انہوں نے آزاد حیثیت سے کاغذ جمع کروائے تھے. اور آج جو ان کا پینل وکلاء کا، انہوں نے جو وہاں کاغذات پیش ہوئے ہیں اور اس طرح کاغذات منظور ہوئے ہیں. پہلے تو ان کے بھی جو تائید کنندہ اور تجویز کنندہ تھے انہیں غائب کر دیا گیا تھا، پھر انہیں چھوڑ دیا گیا اور وہ بھی پیش ہو گئے، اور ایک جو وکلاء کا گروپ تھا وہ پیش ہوا اور اب ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں. جی ناظرین، اب تک کی جو تازہ ترین صورتحال تھی، جو بھی سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئیں، وہ حفیظ اللہ شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتا دی ہیں. آپ سامع نیٹ ورک کے ساتھ جڑے رہیے گا. آپ کو جس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ضلع بکھر میں تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. واجد نواز ڈھول کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.